کے ساتھ ہی بریگیڈیئر ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ افغانستان کی طرف سے بارڈر پر بلا استعجال فائرنگ کی جا رہی ہے اور پاک فوج کا شدید اور بھرپور جواب بھی سامنے آیا ہے، اس صورتحال پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، اٹ از ویری انفارچونیٹ، بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے اور یہ متقی صاحب کا نیو دلی میں موجود ہونا اور ادھر سے اس وقت اس کارروائی کا شروع کرنا ایک کلیئر کٹ ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ سپورٹ بیسڈ جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے افغانستان میں، سب سے بڑے تو یہ دشمن افغانستان کے اپنے لوگوں کے ہیں جی، کیونکہ اگر پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے تو افغانستان میں کبھی بھی اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ یہ ان کی بھول ہے۔ یہ اپنے ٹیررسٹ جو نیٹ ورک ہے وہ تو فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ جو ڈالرز آ رہے ہیں یا جو پیسہ بھی وہ نئے پراکسی انڈیا سے لیں گے، پراکسی اسپانسر سے، تو انڈیویجول یا گروپ یا وہ دھڑوں کے کمانڈرز باقی یہ معصوم لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے لوگوں کو بھی مروا رہے ہیں، ایک سچویشن بھی کریٹ کر لی۔ انہیں پتہ بھی ہے کہ یہ پرولونگ یہ چیزیں چل نہیں سکتی۔ آئی تھنک پاکستان ہیز ٹیکن اے ڈیسیژن کہ اب بہت برداشت کر لیا گیا ہے، اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، وچ از ناٹ گڈ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بڑا اچھی چیز ہے، یہ ہونا چاہیے، اٹ از ناٹ گڈ۔ اس ملک جس کے لیے پاکستان نے ہمیشہ فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر قربانیاں دی، ان کو اسامہ بن لادن کے وقت بھی جب امریکہ اٹیک کرتے انہوں نے اسامہ بن لادن کو اس لیے بھی ہینڈ اوور کیا تھا کہ جی وہ ہماری سرزمین پہ ہمارا مہمان ہے۔ پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی اپنی دوستی اور پختون ولی اور گریٹر کنڈکٹ اس کو بھی بدنام کر رہے ہیں، پختون نوبل جو روایات ہیں اس کی بدنامی بھی کر رہے ہیں، تو ان کو وہ دوست بھی یاد، ان کو پاکستان صرف یاد نہیں آتا۔ تو دیر انٹرسٹ از لائنگ ود دی ڈالر، جو اکانومی ہے ٹیررزم ریلیٹڈ اکانومی، اس کے ساتھ ان کا انٹرسٹ ہے، وہی ان کی پریورٹی ہے۔ نہ افغانستان کی عوام ان کی پریورٹی ہے، نہ اس ریجن کی اسٹیبلٹی ان کی پریورٹی ہے، بٹ اسٹل آئی ول سے کہ پروڈنٹ طریقے سے ان چیزوں کو سالو کرنے کی ضرورت ہے اور افغانستان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اچھا ہے یہ ٹرائی لیٹرل اچھا بلا پاکستان، چائنا اور افغانستان کی بات چیت چل رہی تھی اسٹیبلٹی کے لیے، لیکن بھارت کو سندور کی صفت جو ہے وہ نہیں مٹا پایا، تو اس کو یہ ابھی موقع ملا ہے تو انہوں نے ایک نیا فرنٹ پاکستان کے لیے کھولنے کی کوشش کی ہے۔ بٹ گڈ تھنگ از کہ پاکستان ہیز دی کیپیسٹی، کیپیبلٹی اینڈ ول ٹو اسٹیبلائز دی سچویشن، اور وہ اپنے ٹروپس کو، اپنے لوگوں کو، اپنی آرم فورسز کو، سیکورٹی فورسز کو یوز کر کے اس اسٹیبلٹی کو اچیو کرے گا۔ آئی تھنک افغانستان کے لوگوں کو اب وقت آ گیا کہ وہ ریویو کرے کہ یہ جو ٹیررزم ریلیٹڈ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے یہ افغانستان کے لیے ایک مستقل تباہی کا بندوبست کر رہی ہے، اور پاکستان کی وہ انسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن پاکستان ول ٹیک کیئر آف دیز تھریٹس۔ ٹھیک ہے زاہد صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ حارث صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، اب یہ جو بیان سامنے آئے قبائلی عوام کا افغانستان کی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا، کیسا دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ جی بالکل، دیکھیں قبائلی علاقہ جو ہے وہ کافی اس شورش کا وجہ سے اس کو بہت نقصان ہوا ہے، اور وہاں پر اب ایک یہ سوچ پائی جاتی ہے، پہلے بھی موجود تھی لیکن ابھی زیادہ پائی جاتی ہے کہ یہ جو طالبان یا ٹی ٹی پیز ہیں یا افغانستان کی جو سرحدوں سے لوگ آتے ہیں پاکستان میں، انہوں نے اس ریجن کا پورے کا امن تباہ کر دیا تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ اپنا ان کا طرز حیات بدلنا چاہتے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں کی دوپٹوں کی حفاظت کرنا یہ غیور عوام چاہتی ہے۔ انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ انڈین اپلیکیشن ہے، اس کے نیفیریس ڈیزائن ہے، ان کے گھروں کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں اگر یہ ٹیررسٹ یہاں پر آ گئے، تو آف کورس وہ پاکستان کی افواج کی جو قربانی ہے اس کو وہاں پہ دیکھ بھی رہے ہیں، جو محنت کر رہی ہے پاکستان کی افواج اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور پرائمریلی وہ اپنی سپورٹ میں باہر نکلے ہیں، اور یہی ہوتا ہے عوام اور افواج جب مل جاتے ہیں پھر ایسی قوم کو شکست دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور کسی بھی وار کی پروزیکیوشن کا جو سٹرکچر ہے وہ عوام اور افواج کے بلا پہ ہوتا ہے۔ تو قبائلی عوام کا باہر آنا یہ ابھی 1947-48 سے آپ دیکھ لیں، کشمیر کی موومنٹ سے دیکھ لیں کہ فاٹا کی یہ جو اور قبائلی جو عوام ہے یہ ہمیشہ پاکستان کا ہرا ول دستہ رہے، ہم سے زیادہ میں کہتا ہوں انہیں پاکستان سے پیار ہے، ہم سے زیادہ ہمیں پاکستان کی آزادی سے پیار ہے، ہم سے زیادہ وہ پاکستان کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے، تو وہ اپنی افواج کے ساتھ لڑیں گے جی۔ اور یہ بڑا کلیئر کٹ پیغام ہے کہ یہ جو درار ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں بھی پتہ ہے کہ اگر آکوپائنگ فورسز یا اس طرح کے یہ ڈسٹربنس والے لوگ یہاں پہ آ گئے تو ان کی زندگی جیرت کر دیجیے گی۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، باجوڑ میں ہم خود لڑے ہیں 2007-8 میں،
جس طریقے سے انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں پاپولیشن کو، فورس کرتے ہیں، کوئی شریعت کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر انہوں نے ملیٹنٹ پختون ملیٹنٹ ونگ کا روپ ڈالنے کی کوشش کی. اب جب وہاں سے بھی ان کو کرنسی نہیں ملی، ان کا سودا نہیں بکا، تو اب یہ پراکسی جو انڈیا ہے اس کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف ایک قدم اٹھا رہے ہیں. دیکھیں جیسے برگیڈیئر حارث صاحب نے ابھی فرمایا، بالکل صحیح فرمایا کہ اس گورنمنٹ کو جو کابل میں بیٹھی ہوئی ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے وار کا. یہ وار سے کبھی مسائل حل نہیں ہو سکتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ افغانستان کے عوام کے دشمن رہے ہیں، کیونکہ یہ جو اس طرح کی نفرت ہے پھر عوام کے دلوں، ابھی دیکھیں نا قبائلی عوام کے دلوں میں نفرت پیدا ہوئی ہے افغانستان کی گورنمنٹ کے بارے میں. افغانستان کے لوگ سفر کریں گے، ان کا تو ہر چیز پاکستان سے جاتی ہے جی. اکانومی دیکھ لیں، پاکستان ایک اسٹیبل افغانستان چاہتا ہے اور ان کو بھی اسی کو پرسو کرنا ہے. اگر کسی کی کٹپتلی بن کے لڑیں گے تو پھر پاکستان بھی اپنا جو اسٹریٹجی ہے وہ اپنائے گا، which is not a good thing for the region. ٹھیک ہے، زاہد محمود صاحب ساتھ ہی رہے گا.